السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف مشوانی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کے ساتھ مختصر ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بہت سارے دوست اور ساتھی مجھے اپروچ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں کہ ہمیں یو کے کس طرح آنا چاہیے، یا ہم آ رہے ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے اور کن کن راستوں سے ہم یو کے آ سکتے ہیں یا یورپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ میسیج اور یہ پیغام میں اگر ون بائی ون ہر کسی کو دینا چاہوں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ چلو آج ایک ہی پیغام ریکارڈ کر کے اپنی یوٹیوب پہ ڈال لیتا ہوں، تاکہ جو لوگ اور جو ساتھی نوجوان یا اسٹوڈنٹس یو کے آنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ کسی مصیبت سے، کسی مشکل راستے سے اور کسی آزمائش اور امتحان سے بچ جائے اور آسانی کے ساتھ وہ یو کے آ سکے۔ تو سب سے پہلے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں اسٹوڈنٹ آیا، اور آج کل یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں آج کل بہت آسان طریقے سے آ سکتے ہیں، اور شاید یہ طریقہ کار میں تھوڑی سی سختی بھی آ سکتے ہیں نیکسٹ کمنگ منتھس میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر یا چند کپل آف ایئرز میں یہ طریقہ کار بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ جو پہلے اسٹوڈنٹ آتے تھے وہ میں چڑھائی پہ چڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے سانس رک رہی ہے، تو وہ اپنے ساتھ پھر اپنے جو اسپاؤس ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ ایز اے ڈپینڈنٹ وہ بلاتے تھے اسٹوڈنٹس، اور وہ یہاں آ کے اپنی زندگی گزار دیتے۔ لیکن اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ 3-4 ڈپینڈنٹ آتے ہیں، تو یہ اس کنٹری پہ بوجھ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا اس چیز میں بھی سختی اب شروع کی ہے۔ گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چند مہینوں میں یہ قانون اب امپلیمنٹ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ جو ویزا اپلائی ہوتا ہے، بچے، بیوی وغیرہ، تو وہ ختم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور شاید یہ اسٹوڈنٹ کا جو ویزا ہے وہ بھی سخت شرائط پہ رکھ کے نا، یہ جو فلو ہے آج کل بہت زیادہ، یہ کم کرے۔ تو آج کل بہت آسانی کے ساتھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو پاکستان میں ماسٹر کہتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی بیچلر ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایف اے کے بعد ہم جو ڈگری کرتے ہیں وہ اس کو ہم ماسٹر ڈگری کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ بیچلر ڈگری ہوتی ہے۔ تو وہ بیچلر ڈگری پاس ہونی چاہیے آپ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ تھوڑی سی محنت کر کے آئلٹس پاس کریں یا ٹوپل پاس کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس پہ 1 منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ آپ ورکنگ کر لیں، تیاری کر لیں، اور اس کے بعد وہ جو پاکستان میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتے ہیں آئلٹس کے جو ٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں، یا ٹوپل کے جو ادارے ہوتے ہیں، برٹش کونسل ہوتے ہیں یا AEO ایک ادارہ ہے، وہ منعقد کرواتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ آپ کی پاس ہونی چاہیے، اور منیمم آپ
یہ کہہ لے کہ آپ 6 بینڈ اسکور آپ کی ہونی چاہیے، یا کم از کم منیمم آپ کی 5.5 ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ بھی نہیں مل سکتا اور ویزا بھی آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت سے آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کا جو بھی آپ کی سیٹنگ ہو سکتی ہے، ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ ابھی سے، یعنی ویزا اپلیکیشن سے پہلے جب آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہوتے اسی وقت آپ نے وہ ارینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کا بینک بیلنس جو ہے نا وہ آپ کی یونیورسٹی فیس جتنی بھی رہ گیا ہو، یعنی جو ڈپازٹ آپ نے پے کی ہے انیشلی، اس کے علاوہ جتنی بھی فیس ہو، یا یہاں جو اکموڈیشن کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ اکموڈیشن کے اخراجات میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وہ جو آپ کی فیس ریمیننگ اور اکموڈیشن اخراجات، وہ کل ملا کے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے۔ تو وہ بینک سٹیٹمنٹ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 28 دن کی پرانی ہونی چاہیے۔ تو یعنی اس سے پہلے کہ آپ ویزا اپلیکیشن ڈالی، اس سے پہلے آپ نے وہ ارینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی، کہ اس پہ 28 دن گزر جائے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہونی چاہیے۔ اور اب آپ پوچھیں گے کہ ہم ایڈمیشن کس کے ذریعے لے، کیسے فائنڈ آؤٹ کر لی یونیورسٹیز کو؟ تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں، اپنی تفصیلات لکھ کے، اور یونیورسٹی فائنڈ آؤٹ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں۔ یونیورسٹی ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، گائیڈنس جو ریکوائر ہوتا ہے وہ ساری چیزیں۔ نہیں تو پھر آپ کو پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت سارے کنسلٹنٹس بھی ملتے ہیں، وہ آپ سے فیس چارج کریں گے اور آپ کے لیے جو بھی مناسب یونیورسٹی ہوں، آپ کی فیلڈ کے ساتھ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہے اسی کے مطابقت رکھتی ہوئی اسی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن دلواتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ فیک ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہوں گے شاید اسکیم بھی ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن بہت سارے ہیں جو جینون ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کو دلواتے ہیں۔ اگر آپ نے پوچھ لیا تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک دو کنسلٹنٹس کے ریکمنڈیشن بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کا پروسیس ہے۔ باقی وزٹ پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن وزٹ پہ آپ نے پھر یہاں پہ سوئچ کرنا ہوتا ہے ویزے کی، اور وہ تھوڑی سی مشکل ہوتے ہیں نئے لوگوں کے لیے۔ لوگ ورک پرمٹ پہ بھی آتے ہیں، اسکل ورکر پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ بھی لمبا چکر ہے۔ اور میں سختی سے منع کروں گا جو لوگ اللیگل آتے ہیں یورپ کے راستے پہ، کیونکہ اس گورنمنٹ نے اب یہ قانون بھی بدلا ہے کہ جو اللیگل آتے ہیں یہاں پہ وہ روانڈا بھیجیں گے، ساؤتھ افریقہ۔ تو یہ چند گزارشات تھی، انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، بہت مہربانی۔